بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہ اے تمام ایمان والو، تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اور کیوں توبہ کرو؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اب توبہ کا کامیابی کے ساتھ کیا لنک ہے؟ ہمارے نزدیک تو ایک ڈیفرنٹ کنسیپٹ ہے کامیابی کا۔ ہم جب بھی کسی کی بات کرتے کہ بھائی یہ بڑا کامیاب انسان ہے، تو فوراً ہمارے دل اور دماغ میں اس کا جو نقشہ آتا ہے وہ کیا آتا ہے کہ اس کے پاس اس کی جاب بڑی اچھی ہوگی، اس کی سیلری بڑی اچھی ہوگی، اس کی گاڑی بڑی زبردست ہوگی، یہ کسی بہت بڑا ولا میں رہتا ہوگا، یہ کسی بڑی زبردست آرگنائزیشن میں جاب کرتا ہوگا، اس کا بزنس بہت اعلیٰ ہوگا، اس کے پاس جو اسسٹس ہیں، اس کے جو ریئل اسٹیٹس ہیں، اس کے پاس بہت زیادہ ہوں گے۔ تو اس سے کنسیپٹ جو فلاں کا آتا ہے، کامیابی کا آتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو بھائی توبہ کرنے کی وجہ سے تو کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا، توبہ کرنے کی وجہ سے کوئی اچانک سے کسی کا کوئی بہت بڑا بزنس نہیں چل پڑتا۔ تو توبہ کا فلاں سے کیا تعلق ہے؟ یاد رکھیے کہ جب بھی کامیابی اور ناکامی کا ذکر ہم لوگ کرتے ہیں تو ہمارے نزدیک کامیابی اور ناکامی دنیا کی میٹیریلسٹ اپروچ کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ انہی چیزوں کے اعتبار سے مال، شہرت، خوبصورتی، گھر، اسٹیٹس، یہ سب چیزیں ان کی بنیاد پہ ہم لوگ کامیابی اور ناکامی کے فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب بھی کامیابی اور ناکامی کا ذکر قرآن میں کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ وہ آخرت کی کامیابی ہے، اور اللہ کے نزدیک ناکامی کیا ہے؟ وہ آخرت کی ناکامی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو بھی جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا، اصل میں وہ کامیاب انسان ہے۔ چاہے دنیا میں وہ ریڑھی لگاتا تھا، چاہے دنیا میں اس کو کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا، چاہے دنیا میں اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، دنیا میں اس کی کوئی شے نہیں تھی، چاہے دنیا میں اس کے پاس زندگی گزارنے کے کوئی اسباب نہیں تھے، ایک پرانے کچے مکان میں رہ کر اس نے زندگی گزاری۔ لیکن قیامت والے دن اگر وہ جہنم میں جانے سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا تو وہ ساری دنیا کے بڑے بڑے ملینئرز اور بلینئرز، اگر وہ اللہ کے نافرمان تھے اور نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، تو یہ ایک شخص جو جنت میں چلا جائے گا ان تمام لوگوں کی نسبت کامیاب ہو جائے گا۔ تو کامیابی اور ناکامی کا جو کنسیپٹ ہمیشہ کلیئر رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ، تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ، تاکہ تم آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ، تاکہ تم اللہ کی رضا نصیب ہو۔ یہ سب کامیابی ہے۔ تو توبہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائے، اور مقصد اس سے کیا ہے کہ کامیابی اسی وقت ہی ملے گی جب اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور اللہ ہم سے اس وقت راضی ہوگا جب ہماری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزرے گی، اور اللہ تبھی راضی ہوگا جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس شخص کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو یہ ساری چیزیں اس طرح لنکڈ ہیں۔ تو اللہ کی رضا وہ لازمی ہے، اور اللہ کی رضا کبھی بھی اللہ کی نافرمانی میں نہیں ملے گی، اور اگر کبھی اللہ کی نافرمانی ہو بھی گئی تو اس کے لیے توبہ اور استغفار ہے۔ جب وہ ہم کریں گے تو ہم دوبارہ اللہ کی فرما برداری کی طرف چلے جائیں گے۔